أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ الحجر سے پہلے سورہ یوسف کی آخری ایک آیت تھی جس کے بارے میں ذکر کرنا ضروری تھا کہ سورہ یوسف کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ قرآن چیلنجنگ کے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی کھڑی ہوئی بات نہیں ہے، قرآن کو معجزے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ یوسف کے اس واقعے میں یوسف علیہ السلام کیوں پیش کیا جا رہا ہے بتا دوں، ابھی آیت کا مطلب سمجھتے یہ کوئی کھڑی ہوئی بات نہیں ہے جو قرآن مجید ہے، بلکہ تصدیق ہے اس کی جو پہلے سے موجود ہے یہ قرآن، اور یہ تفصیل ہے ہر چیز کی، تفصیل کل شیء، اور یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان کے لیے۔ یہ کوئی کھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یعنی کہ قرآن کو وحی الہی ہونے کی دلیل کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کا معجزہ یہ قرآن تھا۔ اب اس پورے واقعے میں اصل میں بتانا یہ مقصود ہے، دیکھو 2500 سال پہلے اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے کا واقعہ یوسف علیہ السلام کا۔ ایک امی نبی جو نہ لکھنا جانتا نہ پڑھنا، وہ کیسے بتا رہ سکتا؟ تو اس لیے قرآن معجزہ تھا اللہ کے رسول کا۔ پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی تھی کہ ایک امی نبی جو نہ لکھنا نہ پڑھنا جانتا ہے، 2500 سال پرانی وہ باتیں آپ کو ہر باہر بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کو ایک دلیل کے طور پہ یہ وحی الہی یہ دلیل ہے کہ قرآن معجزہ اس چیز کو مان، لیکن پھر بھی ان کی آنکھیں بند تھی کہ 2500 سال پہلے اللہ کے رسول چیزیں بتا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے دور میں۔ یہ قرآن کو اس قرآن کے وحی الہی ہونے کی دلیل کی حیثیت سے اس آخری آیت میں قرآن کے بارے میں بتایا گیا کہ دلیل ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لَهُ مَا يَعُدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، جن لوگوں نے اس کتاب کی سچائی سے انکار کر دیا وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم سر تسلیم خم کر دیتے، یعنی دنیا میں ہم ایمان لے آتے۔ جنہوں نے اس کتاب کو انکار کر دیا ماننے سے، اس کی سچائی سے، اس کتاب کی، اور کاش ہم اس کتاب کی اطاعت قبول کر دیتے، بلاوے میں ڈالا انہیں جھوٹی امیدوں نے، جھوٹی وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، طول عمل، لمبے لمبے منصوبے، لمبی امیدیں، لمبی خواہشیں، انہوں نے انسان کو آج غافل کر کے رکھ دیا۔ یہ جو لمبی امیدیں ہیں انہوں نے آج انسان کو کہ میری بزنس ہوگا، پیسے ہوں گے، پلاٹس ہوں گے، جائیدادیں ہوں گی، میں یہ کروں گا، میں وہ، طول عمل، الف میم لام، طول عمل، یہ لمبی لمبی امیدیں، لمبے لمبے منصوبے، یہ انسان کو اللہ کی یاد سے فائدہ غافل کر دیا۔ تو حدیث میں اگر کوئی شے ہمارے پاس کم ہے، آج انسان لمبے منصوبے، لمبی پلاننگس کے چکر میں ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شے تمہارے پاس کم ہے لیکن وہ تمہاری کفایت کر جائے، وہ تمہیں کافی ہو جائے، تو آپ کی اس سے ضرورت پوری ہو جائے، جتنا بھی اللہ نے آپ کو دیا، بے شک وہ کم ہے، تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو اور وہ آپ کو اپنے خالق اور مالک کی یاد سے غافل کر۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ جو کم ہے اور کفایت کر رہی ہے، آپ کا گزارا چل رہا ہے، تو بہتر ہے، بے شک کم ہے، بجائے اس کے جو زیادہ ہے وہ آپ کو ہوگا تو وہ زیادہ، لیکن آپ کو اگر اللہ کی یاد سے غافل کر دے گی وہ زیادہ چیز ہے، اس سے بہتر ہے جو کم ہے جو آپ کی کفایت کرے وہ زیادہ بہتر ہے، بقدر اس کے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو اور وہ آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں۔ اب قصہ آدم و ابلیس کا ذرا ذکر آ رہا ہے، اس کو لے لیتے۔ قصہ آدم و ابلیس سے چیلنج کیا ذات باری تعالیٰ کو، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں یقیناً ان کے لیے زمین کو مزین کر دوں گا، یعنی کہ دنیا کی زندگی کی وہ اٹریکشن پیدا کر دوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں لازماً ان سب کو گمراہ کر دوں گا، یعنی کہ جو میں انسانیت کے ساتھ یہ کروں گا، دنیا اتنی خوبصورت ہو جائے گی اس ٹیکنالوجی کے نتیجے میں
کہ انسان اسی ٹیکنالوجی سے بنی ہوئی اس نئی دنیا، خوبصورت عمارتیں انہی میں محو ہو جائے گا. اس ترقی، موٹر ویز اور بڑی بڑی عمارتیں اور اعلیٰ روڈ اور اعلیٰ کمرے اور اعلیٰ ہر چیز اعلیٰ ایئر کنڈیشن، یہ زمین کی آرائش میں گم ہو کر تیرے احکامات کو بھول جائے گا. میں سے پورا کر دوں، میں زمین کو اتنا خوبصورت کر دوں، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں یقیناً اس کے لیے زمین کو مزین کر دوں شیطان اور ضرور میں گمراہ کر دوں ان سب کو. یہ اسے چیلنج کیا. تو اللہ نے فرمایا اس میں دو چیزیں ہیں. اب اس کی اصل میں حسد کی وجہ کیا تھی؟ وہ کیوں اس طرح چیلنجنگ انداز میں کھڑا ہوا اور حسد میں مبتلا ہوا؟ اس کا ذکر آ گیا کہ اصل میں اللہ نے ظاہر آدم کو فضیلت بخشی تھی تمام پر. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، ابلیس جنوں میں سے تھا، ابلیس جن تھا. سورۃ الکہف میں وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، ابلیس کیا تھا؟ وہ جن تھا. ہاں لیکن اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیا تھا کہ اس کا وہ اسٹیٹس فرشتوں والا تھا، فرشتہ نہیں تھا. سورۃ الکہف میں وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، ابلیس جن تھا. تو ظاہر ہے وہ حسد کی آگ میں مبتلا ہو گیا. جب اللہ نے آدم کو اس قدر فضیلت دی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو تو وہ اس حسد میں مبتلا ہو گیا. اور اس آدم کی فضیلت کس وجہ سے؟ یاد رکھیے آدم کی فضیلت قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم کی اس فزیک اس مادی وجود سے پہلے اللہ نے اس کی روح کو تخلیق کیا اور فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اس کے سامنے جھک جاؤ. یہ روح کی تخلیق یہ آدم کی اس جسد سے، فزیکل باڈی حیوانی وجود سے پہلے ہوئی. اور پھر جب وہ روح ربانی اس جسد خاکی میں پھونکی گئی تو پھر جس اور اس روح کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اس روح کو اپنی طرف منسوخ کیا. فَإِذَا سَوَّيْتَهُ، جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب سجدے میں گر پڑتے. تو آدم کی جو فضیلت ہے وہ اس روح کی وجہ سے اللہ نے اس کو جو فضیلت دی. اب شیطان اس فضیلت کی وجہ سے حسد ہے. اب شیطان نے اس کو یہ روح تو نظر نہ آئی، اس سے کہا کہ یہ تو مٹی کا بنا ہوا جسم ہے، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں. وہ جن تھا. غلط تھا نہیں، اسے اللہ تو نے اسے آگ سے بنانا، اسے مٹی سے تو نے بنایا اور مجھے آگ سے، تو میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر اللہ نے کیا پھونکتی ہے؟ روح ربانی، جو کہ ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے منسوب ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اور وہ حسد کی آگ میں جل اٹھا اور اس سے پھر آدم اور آدم کی اولاد سے دشمنی جڑ، اس کی دشمنی جڑ پکڑ لی اور یہ دشمنی قیامت تک جاری رہے گی. اِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، ایک وقت معین تک کہ قیامت تک اب یہ دشمنی ابلیس کی وہ قصہ جو شروع ہوا تھا وہ ختم نہیں ہوا، وہ آج بھی چل رہا ہے. قصہ آدم و ابلیس. آج آدم کے سب سے بڑے، آج ابلیس کے سب سے بڑے ایجنٹ یہودی جو پوری دنیا کے بینکس کو کنٹرول کر رہے ہیں، جو دنیا میں فحاشی پھیلا رہے ہیں. اس وقت تقریباً 85% ننگی فلمیں اسرائیل میں بنتی ہیں، یہودی کے ملک اسرائیل. 85% پورنوگرافک موویز اسرائیل میں بنتی ہیں تاکہ دنیا کو گمراہ کر دیا جائے اس فحاشی اور اس میں مبتلا کر کے، کیونکہ شیطان کی اس میں سب سے بڑے ایجنٹ ہوتی ہیں. 85% تقریباً یہ فلمیں اسرائیل میں بنتی ہیں اور 85% ڈرونز کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی دنیا کو اسرائیل دے رہا ہے. اسلحہ بھی بھیجا ہر دور میں، اللہ کے رسول کے دور میں بھی اسلحے کی فیکٹری نہیں کے پاس ہوتا ہے، اسلحہ ہی کا آج بھی اسلحے کا اختیار ان کے پاس ہے. دونوں چیزیں آج بھی یہودیوں کے پاس. تو آج بھی شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ اس دھرتی پہ یہودی ہیں جو دنیا کو فحاشی میں مبتلا کر کے اللہ سے اور اس سے یہی سے کہتا ہے اِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، وہ یعنی کہ قیامت تک یہ نسل آدم کو وہ بہکا اس حق کی راہ سے ہٹائے گا، اس فحاشی کے راستے سے اور اس سودی بینکاری نظام کے راستے سے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ. بے شک میرے، اللہ نے ابلیس سے کہا، بے شک میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا سوائے ان گمراہوں کے جو خود تیری پیروی اختیار کریں. بے شک میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا. یاد رکھیے شیطان کو اللہ نے ہمارے اوپر کوئی اختیار نہیں دیا. شیطان کو اللہ نے ہمارے اوپر کوئی اختیار نہیں دیا. ہاں وہ گناہ کی دعوت ضرور دیتا ہے، اس کو اختیار نہیں ہے ہمارے اوپر. اختیار ہمارے پاس ہے کہ ہم یا اس کی راہ پہ چلیں یا اللہ کی راہ پہ چلیں. وہ گناہ کی دعوت ضرور دیتا ہے، اختیار ہمارے پاس ہے، اسے ہمارے اوپر اختیار نہیں ہے. وہ گناہ کی دعوت ضرور دیتا ہے، یہ قرآن کی
کی روشنی لیسا لکا علیہ سلطان سے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اللہ نے کہا ابلیس کو ہمارے اس آدم کی کوئی اختیار حاصل نہیں. ہاں وہ گناہ کی دعوت دیتا ہے. اب اس گناہ کی دعوت کا قبول کرنا یا انکار کرنا یہ پورا کا پورا انسان کے اختیار ہے کہ وہ جس راستے کو چاہے اختیار کرے. آگے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اللہ نے تمہیں سورۃ الفاتحہ جیسی یہ جو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات ہے یہ سورۃ الفاتحہ جو ڈیلی ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہ نے تمہیں اس جیسی عظیم نعمت دی ہے سورۃ الفاتحہ جیسی والقرآن العظیم اور قرآن جیسی دولت تمہیں عطا فرمائی ہے. ذرا دولت مند دنیا میں رستا ہے اس کی ترقی کے پیمانے تو کچھ اور ہیں, اس کی کامیابی کے پیمانے تو کچھ اور ہیں. قرآن اس کو دولت کہہ رہے جو قرآن مجید ہے وہ دولت ہے سب سے بڑی. اور ظاہر دنیا پرست اور ان بدبختوں کو کیا معلوم کہ قرآن کتنی بڑی دولت ہے. اسی قرآن کو جب صحابہ نے سینوں میں اتارا تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دے دی اور دنیا پر ان کی حکمرانی قائم ہوئی. یہ قرآن کی قوت ہے, یہ قرآن کو نعمت ہے. لیکن ظاہر ہے اس چیز کی حقیقت سے وہ آشنا نہیں ہو سکتے, اوپر پردے پڑے ہوئے بات اس مادیت کے مادی تقاضوں کے. آگے فرمایا جا رہا ہے مخفض جناحک للمؤمنین, اہل ایمان کے لیے آپ اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازو جھکا کر رکھیں, ان سے شفقت کے ساتھ پیش آئیے اہل ایمان کے ساتھ, اور ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیجیے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا. سورۃ النحل اس میں تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے کہ اللہ کی وہ جو فطرت کے جو مظاہر فطرت ہے ان کا ذکر ہے. اور جلدی سے میں بتا دیتا ہوں مظاہر فطرت کیا کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میں نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا, اس کے بعد زمین میں نے لاتعداد چوپائے جانور پیدا کیے جن سے تم غذا حاصل کرتے ہو, اور اس کے علاوہ تمہیں ایک پاکیزہ مشروب یہ دودھ کی شکل میں دیا تم اس کو پیتے ہو. آسمان سے اللہ پانی برساتا ہے جس سے تم اپنی پیاس بجھاتے ہو. اس نے غلہ زیتون کھجور انگور بے شمار تمہیں پھل دیے جنہیں تم کھاتے ہو, اور رنگ رنگ پھول اس نے تمہیں دیے جن کی خوشبو سے تم محظوظ ہوتے ہو. دن اور رات کا اس نے نظام بنایا, اگر دن سارا سال دن رہ جائے یا ساری سال رات رہ جائے تو دنیا کا نظام نرم بنا ہوتا ہے. اسی طرح اس نے تمہیں جہاز بحری جہاز دیے کہ اس بحری جہازوں سے تم سمندر کے سینے چیر کے جاتے ہو, باحفاظت سفر کرتے ہو. یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اور دیکھو اس طرح زمین میں اسے پہاڑ ڈال دیے. تو نعمت اللہ الہ تو واقعہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اس کا شمار نہ کر سکو. واللہ فضل بعضکم علی بعض, اور اس طرح پھر رزق کی اللہ نے تمہیں رزق میں ایک دوسرے پہ فضیلت عطا فرمائی. بعض کو زیادہ رزق دیا, بعض کو زیادہ مادی اسباب دیے, بعض کو زیادہ ذہنی صلاحیتیں دی, بعض کو زیادہ جسمانی صلاحیتیں دی. تو یہ اللہ کی دین ہے, کسی کو کم کسی کو زیادہ. تو یہ بھی اللہ کی ایک دین ہے, اس پہ غور کرو. اسی طرح تمہاری جن سے اللہ نے جوڑا پیدا کیا تو کیا فبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون, تو کیا پھر تم کیا یہ باطل کے اقرار اور اللہ کی نعمتوں کی انکار کی روش پر قائم رہے گے یہ لوگ. ذرا اپنے گھروں کو تو دیکھو جو اس نے تمہارے سکون کے لیے جگہ بنائی. دیکھیں گھر کے علاوہ کہیں انسان کو سکون کی نیند نہیں آتی. اسی طرح اپنے لباس کو دیکھو, اسے تمہیں تمہاری زینت کا ذریعہ بھی ہے, اور وہ سرابیلا توقید اللہ سب اور وہ زر ہے جو تم پہنتے ہو وہ لڑائی میں تمہیں حفاظت تمہیں لیتی ہے, محفوظ ہو جاتے ہو. جب زریں تم جنگ میں پہنتے ہو. کذالک یتم نعمت علیکم لعلکم تسلمون, اس طرح اللہ اپنی نعمتوں کا اتمام کرتا ہے تاکہ تم اس کی عطاءت قبول کر لو, ان نعمتوں کا اعتراف کر دو, پہچانو اتنی نعمتیں تمہیں کون دے رہا ہے. یہ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کی نعمتوں ان قدرتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کو پہچاننا اور اللہ پہ ایمان لانا. اور جو یہ اللہ کی نعمتوں کے پہچاننے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں ثم ينکرون, اور ان کا انکار کرتے ہیں, اور اکثریت انسانوں کی ناشکروں پر مشتمل ہے. آگے دعوت حق کے 3 درجے بتائے گئے. یہ ہم میں سے ہر ایک کے جو دائی یہ قرآن ہے اس کے لیے یہ چیز بڑی ہے. دعوت حق کے 3 درجے. پہلی چیز ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ. عقل کی پختگی کا نام, عقل کی پختگی کی اعلیٰ سطح کو حکمت کہتے ہیں. قرآن 40 سال کی عمر کو عقل کی پختگی اس عمر بتاتا ہے جو 40 سال کی عمر. اس میں پھر ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ جب تم 40 سال میں ہو تو پھر اللہ سے دعا مانگو, آگے آئے گی انشاءاللہ. ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی, یہ دعا ہے. جب 40 سال میں انسان پہنچ جائے تو اسے دعا یہ آنی چاہیے. اب علم و عقل کی پختگی کا نام حکمت ہے. اب دعوت حق کا پہلا درجہ داعی قرآن کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے.
معاشرے میں وہ لوگ جو بڑے انٹیلیجنٹ اور ذہین ہیں ان کو دلائل سے قائل کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالحکمہ، ان کو حکمت سے دعوت دینی پڑے گی، دلائل کے ساتھ. انٹیلیجنٹ ذہین معاشرے کے لوگ، ورنہ وہ نہیں مانیں گے. اور قرآن ظاہر دلائل کی کتاب بھی ہے. ابھی جیسے میں نے یہ اتنے کائنات کے دلائل پیش کیے ذات باری تعالیٰ کی معرفت کے لیے، اتنی میں نے نعمتیں گنوائی، تو وہ دلیل سے بات مانیں گے. اب ایک درجہ دعوت دین کی دعوت کا، یہ درجہ ان لوگوں کے لیے جو ذہین ہے، وہ عام باتیں نہیں مانیں گے. اب اگلا درجہ دعوت حق کا دوسرا درجہ والموعظۃ الحسنہ، اور عمدہ نصیحت سے. یہ عام لوگوں کے لیے انہیں آپ اچھی باتیں دین کی بتاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں، اس میں عمل کر لو، کام وہ مان جائیں. یہ عام لوگ ہیں جو عام ہیں، متوسط درجے کے، متوسط ذہنیت کے، وہ اس کو مان رہے ہیں. یہ دعوت حق کا یا داعی قرآن کے لیے، تبلیغ کے لیے دوسری حکمت ہے. عام عوام کے لیے وہ سادہ الفاظ میں بات کریں، اس کو سمجھیں گے، زیادہ مشکل باتیں نہ کریں. اب تیسرا لیول وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جب لوگوں سے مجادلہ ہو، وہ لوگ جیسے کئی مشنریز اب لانچ کیے جاتے ہیں، یا منکرین حدیث ہیں یا قادیانی ہیں، لوگ ہیں بڑے ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، ان سے بتایا گیا جب ان سے تمہاری بحث اور مباحثہ ہو تو تم نے کیا کرنا ہے، ہی احسن، اعلیٰ اور عمدہ طریقے سے ان سے بحث کرنی ہے. گالم گلوچ میں نہیں اترنا، زیادہ وہ تیش کا اظہار نہیں کرنا کہ میں حق پہ ہوں، نہیں، ہی احسن، عمدہ طریقے سے. یہ ہے دعوت حق کے 3 درجے. ہمارے لیے اس میں سبق ہے، ان کو ہم پیروی کریں. اب وہ آیت آ رہی ہے جو جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن المنکر وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کا اور احسان کا اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کا، 3 چیزیں. اور تمہیں منع کرتا ہے بے حیائی سے، والمنکر اور بدی سے، اور والبغی اور ظلم اور تعدی سے، اور بدی سے. ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بدی کو دیکھ کر تمہارے دل میں رنج نہ پیدا ہو، کوئی رنج نہ ہو، کوئی تمہیں افسوس ہی نہ ہو، بات دندناتا پھر رہا ہے، سریام، گانے، موسیقی، فلمیں، ڈانس، تو تمہارے دل میں حقیقی ایمان نہیں ہے. معروضی ایمان تو ہے، حقیقی ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے. اگر بدی کو دیکھ کے تمہارے دل میں رنج نہیں ہے. آخر میں بتایا جا رہا ہے اس میں کہ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اللہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو روح یعنی وحی کے ساتھ. دیکھیں عالم امر کی 3 چیزیں ہیں، ان تینوں کے لیے روح کا لفظ استعمال ہوا. نمبر 1 وحی، اس کے لیے بھی روح کا لفظ استعمال ہوا. فرشتہ روح الامین، ان کے لیے بھی روح کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور اس قرآن مجید کے لیے بھی روح کا، بالروح من امرہ، اس اللہ کی وحی، اس کے لیے بھی قرآن مجید، وحی اور فرشتہ، ملائکہ، روح اور وحی، تینوں کے لیے روح کا لفظ استعمال ہے. تو اب بتایا جا رہا ہے کہ جب اہل حق کو قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں تو ہاں اس سے ہمیں خیر اور علم کی باتیں ملی، خیر ملا ہے. اور منافق کہتے ہیں تو بس پرانے دور کے قصے، جبکہ اہل حق ہے وہ کیا فرماتے ہیں جب انہیں قرآن سنایا جائے کہتے ہیں قالوا خیرا، یہ تو خیر ہی خیر ہے اس کتاب کے اندر. اور آخر میں بتایا گیا اس قرآن کے لیے جو ہمارے لیے سبق ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اس قرآن کو اتارا، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ so that it might explain everything. قرآن ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے، دنیا کے جو بھی مسائل ہیں. ڈاکٹر اسحاق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حیات انسانی کے تمام مسائل کا حل قرآن میں موجود ہے. یہ بیان القرآن تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تاکہ ہر چیز کی وضاحت کرے، so that it might explain everything. وَهُدًى، اور یہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اطاعت گزار ہیں.